السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے میں آج آپ کے لیے القراۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 1 پیراگراف 5 سے لے کے 11 تک انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ ترجمہ کریں گے۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نبی اس کی جمع انبیاء۔ نزل ینزل، نزول کے معنی ہوتا ہے نازل ہونا۔ اسم فاعل کس سے کہیں؟ نازل، نازل ہونے والا، اترنے والا۔ ضیف اس کی جمع ضیوف، مہمان۔ مربد، یہ ربط یربد ربطن کے معنی ہوتے ہیں اصل روکنا، جانور وغیرہ کو اس جگہ روک دینا تاکہ نکلنے نہ پائے، اسی سے مربد ہے، اسم آلہ ہے، یعنی روکنے کا آلہ۔ اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مرابد۔ ارادہ یرید، ارادہ کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، یہ باب افعال ماضی واحد متغیر کا صیغہ ہے۔ بنا یبنی، بناءً کے معنی ہوتے ہیں بنانا، اور یہ واحد متغیر کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پہ جو نبی جو مرفوع ہے کانا کا اسم، نازلن کانا کی خبر منصوب، بیت مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، یہ ابو اصل میں یہ ابھی اصل میں ابو تھا، لیکن بیت کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ اسماء خمسہ میں سے ہے جس کا اعراب بالحروف ہوتا ہے، حالت رفع واو، حالت نصب الف، اور حالت زر یا کے ساتھ، اسے یہاں پہ یا کے ساتھ ہے۔ ایوب بیچارہ کیا ہے؟ محلن تو مجرور ہے لیکن لفظن کیا ہے؟ منصوب ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، زیر لیتا ہی نہیں، اس لیے ملتا نہیں اس کو۔ انصاری ابو ایوب کیا ہے؟ یہ صفت ہے، انصاری کو ابھی کی بھی صفت مان سکتا ہے، ایوب کی بھی صفت مان سکتی ہے۔ زیفن جو ہے کانا کی خبر، اس میں منصوب ہے، اور کانا کا اسم جو ہے اس کے اندر ضمیر کیا ہے؟ ہوا پوشیدہ ہے، جو راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ قریباً جو ہے کانے کی خبر، مربد یہاں کانے کا اسم ہے، توجہ چاہیں گے، یہ کانے کا اسم ہے، یہ مرفوع۔ رسول مرفوع ارادہ کا فاعل، اللہ مجرور، رسول کا مضاف الیہ، اور مسجد منصوب، یبنیہ کا کیا ہے؟ مفعول بہ، یہ مکان اسم اشارہ اور مشار الیہ ہے، حرف جر کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اصل یہ مکان جو ہے یہ زائرگہ کا بدل ہے، اور زائرگہ جو مبنیات میں سے اس کے زیر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ہے محلن کیا ہے؟ حالت جر کی وجہ سے، کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جر ہے، تو اس کا جو بدل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ رسول کالا کا فاعل مرفوع، اللہ رسول کا مضاف الیہ مجرور۔ حاضل مربد، حاضر جو اس میں اشارہ ہے، یہ مربد یہ بدل ہے، اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے، یا بدل اور مبدل منہ مل کے بعد کیا ہو گیا؟ یہ خبر واقع ہوگی، اور لمن کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ حروف استفہام جس کے اندر ظرفیت کا معنی پائی جائے وہ خبر ہوتا ہے، باقی کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ لمن مبتدا اور حاضل مربد اشارہ مشار الیہ مل کر کی خبر ہے، تو خبریت کی بنا پر کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازلا فی بیت ابی ایوب الانصاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترنے والے تھے، یا اتر رہے تھے، یا اترے، تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وکان ضیفن علیہ، اور اس کے مہمان بنے۔ وکان قریبا من بیتہ مربۃ، اور اس کے گھر سے قریب ایک باڑہ تھا۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنی المسجد فی ذلک المکان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں مسجد بنانی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، لمن ھذا المربد، یہ باڑہ کس کا ہے؟ آگے دیکھیں، یتیمین، یتیم
اس کی جمع یتما کی، اور یہاں تسنیہ ہے یتیمان، لیکن تسنیہ حالت جرم ہونے کی وجہ سے، حروف جارہ کی وجہ سے، تو تسنیہ کے اعراب حالت جرم کیا ہوتے ہیں؟ یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، یتیمین۔ تو یہاں پہ رجل جو مرفوع ہے کالا کا فاعل، انصار من حرف جر کا مجرور، اسم مبتدا، معاذ بن افرا یہ پورا مل کر کے یہ خبر۔ پھر یہ مبتدا اور خبر ملنے کے بعد توجہ چاہیں گے، یہ مبتدا اور خبر ملنے کے بعد رجل کی صفت ہے جملے کی شکل میں، کیوں کہ آپ جانتی ہیں نکرے کے بعد کوئی جملہ ہوتا ہے وہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ اسی طرح نکرے کے بعد میرے انصار بھی ہے نا، یہ بھی کیا ہوا؟ جار مجرور مل کر کے اس کی صفت ہو گئی۔ تو پورا رجل کے بعد یہ جملہ اور یہ جملہ، دونوں جملے کیا ہے؟ رجل کی صفت ہے، اور صفت موصوف ملنے کے بعد کالا کا فاعل ہے۔ ہو یا رسول، رسول کو جو منصوب ہے منادہ ہونے کی وجہ سے، منادہ اگر مضاف ہو منصوب ہوتا ہے، تو ہو یا رسول لی یتیمین، دو یتیم کا ہے، تو ہو یہاں پہ مبتدا ہے، یتیمین کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ میں گھر میں ہوں، انا فی البیت، تو انا مبتدا فی البیت خبر، تو ہو لیتیمین وہ دو یتیموں کا ہے یا یتیم کے لیے خبر ہوگا۔ پھر اس خبر کے بعد جو دیکھیے نکرہ ہے، خبر ہے، اس کے بعد کا پورا جملہ کیا بنے گا؟ یہاں سے یہاں تک یتیم کی صفت ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ منصوب ہے، مبتدا ہے، احد اسم کا مضاف الیہ ہے، تو یہ مل کر کے مبتدا اور سحر اس کی خبر۔ اسی طرح اس میں مبتدا اس میں مرفوع ہے، یہ مبتدا ثانی جو مجرور ہے اسم کا مضاف الیہ، یہ دونوں ملنے کے بعد مبتدا سحر کیا ہے؟ خبر۔ تو یہ معطوف اور معطوف علیہ ہونے کے بعد کیا ہے؟ ایک جملہ بنا جو یتیمین کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ ترجمہ دیکھیے، قال رجل من الانصار اسمه معاذ بن افرا، انصاروں میں سے ایک آدمی یعنی ایک انصاری جس کا نام معاذ بن افرا ہے، کہا کیا؟ ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لی یتیمین، وہ اے اللہ کا رسول دو ایسے یتیم کا ہے جن میں سے ایک کا نام سہل ہے اور دوسرے کا نام سہیل ہے۔ یہ حضر یحضر حضور کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، کلم یکلم تکلیم کے معنی ہوتے ہیں بات کرنا، یہ ماضی واحد مذکر کس سے کا ہے؟ باب تفعیل سے۔ حضرہ بھی کیا ہے؟ باب نصرہ سے ماضی تسنیہ مذکر کس سے کا ہے۔ امر کے معنی میں بارے میں، فی امر مربت، مربت کے بارے میں، ثمن اس کی جمع اسمان میں قیمت۔ تو رسول یہاں پہ جو مرفوع ہے طلبہ کا فاعل، اللہ مجرور رسول کا مضاف الیہ، سحر و سحر یہ عطف معطوف ہونے کے بعد طلب کا مفعول بہ اس لیے منصوب۔ یہ ولدان جو ہے خبر ہے، یہ ولدان صفت، یتیم ولدان موصوف، یتیمان صفت، موصوف صفت بننے کے بعد کیا ہے؟ یہ پورا خبر ہے، اور ہما مبتدا ہے۔ یہ پورا دونوں جملہ ملنے کے بعد، مبتدا خبر ملنے کے بعد سہل سہیل کے کیا ہے؟ یہ حال ہے، توجہ چاہیے، کیا ہے؟ یہ حال ہے، یہ مفعول سے یہ حال ہے۔ یہاں پہ رسول جو مرفوع ہے کلمہ کا فاعل، اللہ مجرور رسول کا مضاف الیہ، امر مجرور فی حرف جر کا مجرور، مربت امر کا مضاف الیہ، اس سمن اس کا عطف کیا ہے؟ مربت پہ ہے، اور مربت مجرور ہے اس لیے سمن بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ تو ترجمہ دیکھیں، طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل و سہیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہل اور سہیل کو بلائے، وہما ولدان یتیمان، اس حال میں وہ دونوں یتیم لڑکے ہیں، فلما حضرا، جب وہ دونوں حاضر ہوئے، آئے، تو اللہ کے رسول نے ان سے بات کی، مربت باڑے اور اس کی قیمت کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول نے باڑے اور اس کی قیمت کے بارے میں ان دونوں سے بات کی۔ تو یہ لما حضرا یہ شرط ہے اور جوابی شرط کلمہ ہے۔ آگے دیکھیے، اشترا یشتری، اشترا کے معنی ہوتے ہیں خریدنا، جس طرح خریدنا ہے اس طرح بیچنا بھی ہے، تو اشترا کے دونوں معنی ہوتے ہیں، خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے، سیاق و سباق سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے،
یہ بنا یبنی، تو وہ جو چاہیں گے بنا یبنی، رما یرمی، اس سے امر کیسے گا ارمی، تو یہاں امر کیسے گا کیا ہوگا ابنی، تو فاس ملنے کی وجہ سے کیا ہوگا حمزہ یہاں پہ پڑھانے جائے گا، کیا ہوگا فبنی، فبنی، ارمی ابنی، تو بنائیے۔ تابا یتیبو، تیبن کے معنی ہوتے ہیں اچھا ہونا، یہ ماضی واحد مجھے دائر کس جگہ ہے، نفس کی جمع انفس، دل۔ ابا یابا ایبا ان، یہ باب فتح سے انکار کرنا، ماضی کے سگا واحد مجھے غائب بھی ہے، انکار کیا۔ دفع یدفع، دفع کے معنی دینا، قیمت ہے تو قیمت پے کرنا، قیمت چکانا، قیمت دے دینا۔ تو سہل و سہل، سہل ماتو پہلے اور سہل کیا ہے ماتو، دونوں ملنے کے بعد کالا کا کیا ہے فائل ہے۔ یہ رسول جو ہے یا کا منادہ ہے، اللہ رسول کا مضاف الیہ۔ سمن یہاں پہ جو منصوب ہے نشتر کا مفعول بھی، مسجد جو منصوب ہے ابن کا مفعول بھی، انفس جو مرفوع ہے تابع کا فاعل، اور رسول منصوب ہے لکنہ کا اسم، اللہ مجرور ہے رسول کا مضاف الیہ، مکان منصوب اشترا کا مفعول بھی، سمن منصوب دفع کا مفعول بھی۔ توجہ چاہیں گے، سہل سہل نے کہا وہ اللہ کے رسول، وہ اے اللہ کے رسول اللہ کے لیے ہے، لے جائیے، پھر پیسے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیے یتیم ہے اور پھر بھی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں جناب، کیا خودداری ہے جناب۔ تو للہ لا نشتری بہ ثمنا، اسے ہم قیمت میں نہیں بیچیں گے۔ فابن المسجد، آپ مسجد بنائیے، وکتب بہ انفسنا، اس سے ہمارے دل کو خوشی ہوئی ہے، اس سے ہمارا دل خوش ہے۔ تو یہ جو ہے پورا جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ پورا جملہ فعلیہ بننے کے بعد کیا ہے مسجد کی کیا ہے حال ہے، اور مسجد کیا ہے ذوالحال ہے۔ مسجد بنائیے، مسجد بنائیے اس حال میں کہ ہمارا دل خوش ہے، اس سے ہمارا دل کیا ہے خوش ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا انکار کر دیا، واشترى منه المکان، اور ان دونوں سے جگہ خریدی، ودفع الثمن، اور قیمت ادا کیا۔ آگے دیکھیں، نقل ینقلو، نقلن کے معنی ہوتے ہیں منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ لبن، لبن بھی پڑھ سکتی ہیں اور لبن بھی پڑھ سکتی ہیں اور لبنون بھی پڑھ سکتی ہیں، تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اس کی جمع البان آتی ہے، لبن، لبون یا البان آتی ہے۔ تو اس کو معنی ہے کچی اینٹ، اس کی معنی ہے کچی اینٹ۔ قائل، قال یقول، قولاً معنی کہنا، اس میں فاعل قائل کہنے والا۔ قعد یقعد، قعود کے معنی ہوتے بیٹھنا، قعدنا ماضی جمع متکلم، ہم بیٹھے۔ مزلل، زلل یزلل تذلیل، یہ باب تفعیل سے، اس سے اس میں فاعل کس سے کہا مزلل، گمراہ کرنے والا۔ تو دیکھیے مسلمون یہاں حالت رفع میں ہے، جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کے اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے۔ تو یہ بنا کا یہ فاعل اس لیے مرفوع، مسجد بنا کا مفعول بھی منصوب، رسول مبتدا مرفوع، اللہ رسول کا مضاف الیہ مجرور، لبن منصوب ینقلو کا مفعول بھی، قائل مرفوع قال کا فاعل، نبی مبتدا مرفوع یعملو، یہ پورا جملہ بننے کے بعد خبر، اور عمل، عمل یہاں پہ کیا ہے خبر مرفوع، المزلل عمل کی کیا ہے صفت ہے۔ تو یہاں دیکھیے بنا المسلمون المسجد، مسلمانوں نے مسجد بنائی اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور کچی اینٹ کو منتقل کرتے تھے۔ یہ کیا ہے یہاں سے یہاں تک پورا کیا ہے، تو یہ یہاں سے یہاں تک معطوف پہلے اور یہ معطوف ملنے کے بعد کیا ہوا، پورا جملہ اسمیہ ہونے کے بعد یہ کیا ہے حال ہے، اور مسلمون کیا ہے ذوالحال ہے۔
اور مسلمانوں نے مسجد بنائے اس حال میں کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور کچی اینٹ کو منتقل کرتے تھے. تو مسلمانوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا لئن، توجہ چاہیں گے، لئن قعدنا، اگر ہم بیٹھ گئے، والنبی یعمل، اس حال میں نبی کام کر رہا ہے. توجہ چاہیں گے، یہ مبتدأ جملہ اس میں ہونے کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، اور یہ جملہ اس میں کی شکل میں یہ حال ہے. اس کا ذوالحال کیا ہے؟ قعدنا کے اندر جو ناصب ضمیر وہ ذوالحال ہے. تو یہ کیا ہے؟ لئن قعدنا والنبی، تو یہ پورا جملہ شرط ہو گیا، یہاں سے پورا جملہ شرط اور یہ جوابی شرط ہے. تو وہ یہ ذالک مبتدا ہے اور عمل المزلل کیا ہے؟ خبر ہو جائے گا. تو وہ ہماری طرف سے گمراہ کن عمل ہے، یہ عمل ہوگا. اگر ہم بیٹھ جائیں اور نبی کام کریں تو وہ ہماری جانب سے، ہماری طرف سے گمراہ کن عمل ہے. یہ شعر کا ترجمہ ہے. آگے دیکھیے، عیش والی زندگی. رحم یرحم رحمن و رحمتن کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنا. رحیم یرحم، باب سمیع یسمع، اسمع ارحم، رحم کر. یہ واحد مذکر حاضر کے صیغہ ہے. انصاری اس کی جمع انصار ہے. یہ مہاجر اس کی جمع مہاجر، ہجرت کرنے والے مہاجرین. تو مسلمون یہاں پہ جو حالت رفع میں کانا کے اسم، عیش جو ہے لائن فی جنس کا ہے، اس میں ہے اس لیے منصوب. انصار منصوب، ارحم کا منصوب بھی، مفعول بھی، اور محاضرہ جو ہے اس کا عطف انصار پہ ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ محاضرہ. یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا. تو کان المسلمون یہ اس کا اسم، اور یہ جملہ، یہ جملہ اور یہ جملہ، تو یہ معطوف ہے، دونوں ملنے کے بعد کانا کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی اور حالت نصب میں ہو جائے گی. ترجمہ دیکھیے، کان المسلمون یبنونہ، بنا یبنی، رما یرمی، یرمیان یرمون، تو یبنون، تو مسلمان اسے بناتے تھے اور کہتے تھے کیا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے. زندگی تو ہے صرف بس آخرت کی زندگی. فرحم الانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجروں پر رحم فرما. زیادہ یزید، زیادہ کے معنی ہوتے ہیں کئی دو معنی ہوتے ہیں. زیادہ الشیء، اس کا معنی زیادہ ہونا، الشیء زیادہ کرنا، اضافہ کرنا. زیادہ یزید بر وزن باع یبیع، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ملک اس کی جمع ملک، بادشاہ. شکل اس کی جمع اشکال، شکل، صورت، تصویر. تو امیر جو یہاں پہ جو مرفوع ہے اس ذاتہ کا فاعل ہے. مومنین حالت نصب میں ہے، حالت جر میں اس لیے کہ امیر کا مضاف الیہ ہے. اور یہ جو عثمان جو ہے یہ امیر سے بدل ہے، امیر سے یہ بدل ہے. امیر سے یہ کیا ہے؟ بدل. عثمان، پھر اس میں دیکھیے عثمان کیا ہے؟ بدل. اور یہ ابن عفان، یہ عثمان مبدل من ہو، اور ابن بدل کیا ہے؟ یہ ابن عفان، یہ بدل ہے. تو بدل اور مبدل من ہو یہ دونوں ملنے کے بعد کیا ہے؟ امیر کا بدل ہو گیا، امیر کا بدل ہو. عثمان کہیے ابن عفان کہیے، دونوں ایک ہی ہیں، تو بدلے کل ہے. امیر المومنین بولیے یا عثمان ابن عفان بولیے، دونوں تو ایک ہی ہیں، تو بدلے کل ہو گیا. تو یہ امیر المومنین یا عثمان ابن عفان، تو یہ مبدل من ہو، یہ بدل پورا. تو بدل مبدل من ہو کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. تو عثمان امیر کا کیا ہے؟ بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اور ملوک کا عطف بھی کیا ہے؟ امیر پہ ہے. تو ترجمہ دیکھیے، وَقَدْ زَادَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عثمان بن عفان وَالْمُلُوكُ بَعْدَهُ، اور اس مسجد میں امیر المومنین عثمان بن عفان اور اس کے بعد کے بادشاہوں نے اضافہ کیا. حَتَّى تَرَوْنَهُ فِي هَذَا الشَّكْلِ، یہاں تک کہ تم اسے اس شکل میں دیکھتے ہو. یہ رہا ہمارا ترجمہ شامت الیتیم کا مکمل. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے
اور اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔